بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 16ویں پارے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا واقعہ چل رہا تھا۔ اس کا آخری حصہ اس سپارے کی ابتدا کے اندر بھی عرض کر دیا تھا۔ پھر اس میں ایک بادشاہ ذوالقرنین کا تذکرہ ہے جسے اللہ نے روحانی، ایمانی اور مادی لحاظ سے خوب نوازا تھا۔ ایمانی زندگی بھی تھی اور مادی وسائل بھی عطا فرمائے تھے، اور اس نے دونوں نعمتوں کو اللہ کی بندگی میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کر دی۔ اللہ کی بندگی بھی نہیں چھوڑی اور مخلوق خدا کی خدمت بھی خوب کی۔ فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا، مشرق سے مغرب تک۔ دوران سفر ایک ایسی قوم سے گزرا جو پہاڑوں میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے حضرت ذوالقرنین سے مدد چاہی کہ ایک درندہ صفت قوم ہے یاجوج ماجوج، ہم پہ حملہ آور ہوتی ہے، بڑی وحشی قوم ہے، اس کی رکاوٹ کا انتظام کر دے۔ آپ نے ان کے لیے ایک مضبوط دیوار کھڑی کی۔ مفسرین نے لکھا قیامت کے موقع پہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ درندہ صفت قوم شہروں کی طرف آ کر فساد مچائے گی۔ وہ اس دیوار کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کا نافرمان برائی بھی کرتا ہے، اسے اچھا بھی سمجھتا ہے۔ کل آنکھیں کھلیں گی، سچائی سامنے آئے گی، برائی کا انجام بھی دیکھے گا۔ اللہ رب العزت کی بڑائی بہت ہے۔ ساری دنیا کی مخلوق اکٹھی ہو جائے اور ساری دنیا لکھنے پہ آ جائے، اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شان ہے تو انسان، لیکن اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا ہے اور آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ذات اپنے صفات میں اور ذات میں اکیلی ہے۔ پھر سورہ مریم کا تذکرہ ہے۔ ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ بڑھاپا 120 سال کی عمر ہے، بیوی بھی بڑی عمر کی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سر کے بال چمک رہے ہیں، سفیدی آ گئی ہے، چاندی کی طرح چمک رہے ہیں، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، بیٹا چاہتا ہوں، اولاد چاہتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ بیٹا میرے بعد میری جائیداد سنبھالے گا اور میری دکان اور میری فیکٹری سنبھالے گا اور میرا کاروبار سنبھالے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دین کی وراثت ہے اسے سنبھالے، جو دین کی وراثت ہے اسے سنبھالے گا۔ اے اللہ اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تیرے دین کی خدمت اور تیرے دین کی حفاظت کے لیے کوئی میری نیابت میں پیدا ہو جائے اور کھڑا ہو جائے۔ اولاد اس لیے چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اولاد دی اور ساتھ یہ بھی کہا ہے اللہ اولاد دے نیک دے، اولاد دے نیک دے۔ اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام بھی اللہ نے خود تجویز فرمایا، حضرت یحییٰ، پاک دامن، بڑا پارسا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا اللہ کیسے ہوگا، کیا ہم جوان ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تم بوڑھے ہی رہو گے۔ فرمایا کوئی علامت؟ فرمایا علامت ہوگی ان دنوں میں تم خاموش ہو جاؤ گے، خاموش ہو جاؤ، بول نہیں پاؤ گے، یہی علامت ہوگی اس بچی کی ولادت کی۔ پھر اس سے بھی حیرت انگیز اللہ کی قدرت کا ایک اور شاہکار، یہ تو باپ بھی ہے ماں بھی ہے، حضرت یحییٰ ہے، اگرچہ دونوں بوڑھے ہیں ماں باپ، لیکن بیٹا مل گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز اللہ کی قدرت کا شاہکار حضرت مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ بیت المقدس کی مشرقی جانب عبادت کے لیے اکیلے گئی۔ وہاں جبرائیل انسانی شکل میں آئے۔ جب انسانی شکل میں ایک انسان کو حضرت مریم نے سامنے دیکھا، گھبرا گئی، اجنبی مرد اور اس خلوت اور تنہائی میں گھبرا گئی۔ اور ایک شریف بچیاں اور شریف بیٹیاں، باحیا بیٹیاں، ظاہر ہے اجنبی مردوں سے گھبرایا ہی کرتی ہیں اور اجنبی مردوں کو دیکھ کر پریشان ہوا ہی کرتی ہے، گھبرا گئی۔ حضرت جبرائیل نے کہا نہ گھبراؤ، میں اللہ کا قاصد ہوں،
تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے گریبان میں پھونک ماری، حضرت مریم امید سے ہو گئی، امید سے ہو گئی اللہ کی قدرت، لیکن گھبرائی اور ساتھ کہنے لگی کہ جب اس نے کہا کہ اللہ کا قاصد ہوں، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، تو مریم اور گھبرا گئی۔ بیٹا میرا کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور میں غلط عورت نہیں، تو میری اولاد کیسے ہوگی؟ فرمایا ہاں، اللہ کے لیے یہ سب آسان ہے، اور اللہ آپ کو اپنی قدرت کا نمونہ بنانا چاہتا ہے اور اپنی رحمت دکھانا چاہتا ہے۔ کچھ ہی وقت کے بعد حضرت مریم کا حضرت مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں لے کر، لیکن انسان ہے نا، انسان ہے، گھبرائی، پریشان بھی ہوئی کہ بیٹا ہوگا، کیا دکھاؤں گی، کس منہ سے قوم کو منہ دکھاؤں گی، اور قوم کو کیسے مطمئن کروں گی، کیسے مطمئن کروں گی؟ بیٹا لے کے پہنچ گئی، اور اللہ نے حکم دیا بولنا نہیں ہے تم نے۔ لوگ کہتے رہے، اور ہوا بھی یوں، یہودی اور طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے اور نئے الزامات لگانے لگے۔ اے ہارون کی بہنا، تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسا نہیں، تو نے یہ کیا تماشا کیا ہے، اور تو نے کیا یہ ظلم کر دیا ہے؟ کیسی کیسی باتیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ یہودی ایسے بے شرم ہیں کہ آپ پر الزام لگا دیا کہ آپ پاک دامن نہیں ہیں، آپ پر الزام لگا دیا۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضرت مریم اللہ کی ایسی پیاری ایسی پیاری بندی ہے اور ایسی پارسا اور پاک باز ہے کہ ان کی پاک بازی کا اعلان اللہ نے معجزانہ انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروایا۔ معصوم بچہ، فرمایا آپ نہ بولنا، بچہ بولے گا۔ قوم سے کہا اس سے پوچھ لو، اشارے سے کہا اس سے پوچھ لو۔ قوم اور گرم ہو گئی اور چیخنے چلانے لگی، بچہ بولے گا؟ گھوڑے کا بچہ، دودھ پیتا بچہ، یہ کیسے بولے گا؟ اتنے میں بچہ بولتا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ یوں پوری تقریر کر دی، اور پہلا جملہ کہہ دیا انی عبد اللہ، میں خدا نہیں ہوں اور خدا کا حصہ نہیں ہوں اور خدا کا بیٹا بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ۔ ایسا جملہ کہہ دیا کہ پوری عیسائیت کی مذہبی عمارت دھڑم سے نیچے گر گئی۔ اللہ کا بندہ، میں خدا نہیں، خدا کا حصہ نہیں، خدا کا بیٹا نہیں۔ اور پھر اللہ نے مجھ پر نبوت بھیجی ہے، میں نبی کی نبوت مجھے ملی ہے، وہی بھیجی ہے، اور مجھے شریعت کا پابند بنایا ہے، نماز، زکوٰۃ، اور میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں، میں لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوں، باعث نافع ہوں۔ اپنا تعارف کرایا، فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایسے ماحول میں آنکھ کھلی کہ شرک ہی شرک ہے، گندگی ہی گندگی ہے، شرک کی نحوست ہی نحوست ہے، لیکن یہ اللہ کے دین کا داعی، موحد اعظم اپنے باپ کا ادب کا بھی خیال ہے، لیکن انہیں دعوت حق بھی دے رہے ہیں، توحید کی طرف بھی بلا رہے ہیں۔ یا ابت، اے ابا جان، آپ جس کی پوجا کر رہے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، شیطان نے کس راہ پہ ڈال دیا ہے، کیوں آپ کا شیطان کا ساتھی بنتے ہیں؟ سمجھایا اپنے ابا کو، باپ غضبناک ہو گیا، باز نہ آیا پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دوں گا، باز نہ آیا پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ تنبیہ کی، سخت سرزنش کی، اور سخت جسے کہیں کہ دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ سے آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت ادریس، ان بزرگوں کا اور اللہ کے ان پاک ہستیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا ان کے پیچھے نہ خلف آئے جو اپنی نفس پرستی میں لگ گئے، نمازوں کو ضائع کرنے لگ گئے، رائے حق سے
رائے حق ان سے گم ہو گیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مشرک کہا کرتے تھے کافر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں تم پہلی بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر آخرت کا تذکرہ، اور پھر کفار کا یہ کہنا مسلمانوں سے کہ دیکھو دنیاوی حیثیت سے ہم اچھے ہیں، خوشحالی ہمارے پاس ہے، وسائل ہمارے پاس ہے، مادی نقشے ہمارے پاس ہے، تمہارے گھر میں تو فاقے ہیں، تم بہتر ہو یا ہم بہتر ہیں؟ تم بہتر ہو یا ہم بہتر ہیں؟ وہ مادی لحاظ سے موازنہ کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں اللہ کے ہاں قرب کا معیار مادیت، مادی وسائل تھے۔ فرمایا نا انہیں کہہ دو پہلی قوم بھی بڑی مادی وسائل رکھتی تھی، بتاؤ ان کا انجام کیا ہوا؟ عاد کا، ثمود کا، صالح قوم صالح کا کیا انجام ہوا ان کا؟ اللہ کے ہاں اچھائی کا معیار ایمان کی زندگی ہے، چاہے وہ دولت کے اندر ملے، چاہے وہ فقر کے ساتھ ملے، خوش نصیبی اسی کی وجہ سے جس کے پاس ایمان اور ایمان کی زندگی ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر آخرت میں ایمان والے کس پروٹوکول کے ساتھ اللہ رب العزت انہیں اپنے پاس بلائیں گے اور عزت بخشیں گے، اور منافق اور کافر جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہاں لائے جائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ قبر سے سب اکیلے اکیلے اٹھیں گے۔ ایمان کی ایک بڑی تاثیر، ایمان کی زندگی کی ایک بڑی تاثیر اللہ نے یہ بتائی ہے کہ دنیا میں اس تاثیر یہ ہوتا ہے کہ اسے محبت اور عزت کا ماحول ملتا ہے۔ جن گھروں میں اور جن خاندانوں میں اور جن کنبوں میں اور جن معاشرے میں ایمان کی زندگی ہوتی ہے، وہ محبتوں کی فضا ہوتی ہے، اور گناہ کی نحوست ہے، محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ کوئی گھر نہیں ملے گا، نہ جھونپڑی نہ کوٹھی، جہاں اللہ کی نافرمانی کھلے طور پہ ہو اور وہاں سکون اور محبت ہو، کوئی نہیں ملے، کوئی نہیں ملے گا۔ پھر سورہ طٰہٰ کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تسلی دی کہ ہم نے قرآن آپ پہ نازل فرمایا، لیکن آپ اس کی تلاوت میں اور اس کے دعوت میں اتنی مشقت نہ اٹھائیں۔ کھڑے ہوتے تھے اللہ کے نبی، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، تلاوت کرتے چلے جائے۔ اللہ نے اپنی حبیب کو تسلی دی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، کس طرح مدین سے واپس آ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے انہیں نبوت دی تھی۔ اہلیہ ساتھ تھی، مدین سے واپس آ رہے تھے، اہلیہ امید سے تھی، دور ایک روشنی نظر آئی، سردی کا موسم تھا، اہلیہ کو بٹھایا، آرام کرو، میں وہاں سے آگ لے کے آتی ہوں، آگ لے کے آتا ہوں، تھوڑی سی میں گرمی مل جائے گی۔ وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ تو اللہ کا نور تھا، وہ اللہ کا نور تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں نبوت ملی، دو معجزے ملے۔ لاٹھی اژدھا بن جایا کرتا تھا، درمیان میں ہاتھ باہر نکالتے چمکنے لگتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان دونوں معجزوں کو لے کر سرکش فرعون کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے میری زبان میں فصاحت پیدا کر دے، اور میری زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دے، اور میرے ساتھ میرا ساتھی بھی ایک کر دے، میرا بھائی ہارون کو بھی، اس کو میرا ساتھ کر دے۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ سب سے قیمتی دعا کسی بھائی نے بھائی کے لیے کی ہے تو وہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کی ہے کہ نبوت مل گئی، نبوت مل گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے تجھ پہ کتنے احسان کیے، بچپن میں کس طریقے سے تیری حفاظت کی فرعون سرکش ظالم سے، اور کس طریقے سے تیری زندگی کی حفاظت کی، اور کیسے تیری پرورش کا انتظام کیا، اور کیسے تجھے تیری والد کی والدہ کے پاس واپس لٹایا۔ ہاں جا فرعون کے پاس، اسے نرمی سے بات کہے اور اسے پیغام دے، نرمی سے بات کرے۔ فرعون جیسا سرکش اللہ اس کے پاس بھی بھیجنے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ نرمی سے بات، نرمی سے بات، نرمی سے بات کر۔ ہاں حق بات ہو اور حق طریقے سے ہو اور نیت بھی حق ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اگر حق کے پرائے میں محض دوسروں کو رسوا کرنا مقصد ہو اس کی کوئی تاثیر نہیں ہو۔ حق کے پرائے میں دوسروں کو رسوا کرنا مقصود ہو اور دوسروں کو ذلیل کرنا مقصود ہو، اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حق بات کہی، فرمایا نرمی سے بات کرو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اللہ بڑا سرکش ہے، خیال رکھ ظلم نہ کر دے، ہم پہ کہیں ظلم نہ کرے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں ساتھ ہوں نا، میں ساتھ ہوں. کیا کہتا ہے میں سن لوں گا، کیا کرتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. جائیے آپ. اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کی بات سنائی، اور وہ کہنے لگا، اس نے بات کو گھمایا، کہا اچھا یہ بتاؤ ہمارے جو پہلے گزرے ہیں ان کا کیا ہوا؟ فرمایا ان کا علم اللہ کے پاس ہے. اور پھر اللہ کا تعارف کرایا. پھر انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، مٹی میں واپس جائے گا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، اور معجزے کے بعد پھر اللہ نے تورات دی، اور تورات دینے کے بعد قوم کو اس تورات پہ عمل کرنے کی تلقین فرمائی. لیکن جب تورات لینے کے لیے گئے تو پیچھے ایک منافق تھا ان کے درمیان بنی اسرائیل میں، سامری، اس نے قوم کو بت پرستی میں مبتلا کر دیا. اس کا تذکرہ. پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو آئے، ان کو ناکامی ہوئی، وہ ایمان لے کے آئے. اب اپنی قوم کو لے کر رات کو نکلے، اور اس سامری کی وہ سازش جس سے بنی اسرائیل کے اندر شرکی رسوم آ گئی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سامری کی عبرتناک سزا، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اسے عذاب میں مبتلا فرمایا. پھر قیامت کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے پہاڑ پاش ہو جائیں گے، ساری زمین ہموار ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی، ایک بولنے والے آواز کی طرف سب دوڑتی ہوئی جائیں گے. مجرموں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ذلت ان کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. ایمان والوں پر وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ابتدا حضرت آدم کا تذکرہ فرمایا، کیسی پیدائش فرمائی، اور پیدائش کرنے بندے کے بعد جنت میں کس طریقے سے ان سے بھول ہو گئی، اور کس طریقے سے شیطان نے انہیں ورغلایا، اور پھر اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرمایا. تو سبق دے دیا کہ آدم سے بھی غلطی ہو گئی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی. آدم کی اولاد سے بھی غلطی ہو گئی، تو غلطی ہوگی تو تمہارے ابا نسخہ لے کے آئے ہیں غلطی کی ازالے کا، وہ ہے توبہ اور استغفار. بیماری بھی ہے تو تریاق بھی ہے نا بھائی، بیماری ہے تو تریاق بھی ہے. یہ بڑی خوبی کی بات ہے. اللہ رب العزت گناہ کے بعد توبہ کی توفیق دے دے. اللہ کے نبی بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو نیکی کرے اور خوش ہو، غلطی کرے تو معافی مانگے، غلطی کرے تو معافی مانگنا. یعنی امت کو نصیحت فرمائی کہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ نیکی کی توفیق ہو تو اندر خوشی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو معافی کی توفیق ہو جائے. پھر اللہ رب العزت نے قانون بتایا کہ جو بھی قرآن کی اس ہدایت سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے. یہ جو خودکشیاں کرتے ہیں یہ جھوپڑیوں والے اس طرف نہیں کرتے، کچے مکان والے نہیں کرتے، جو معاشی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے، جن کی آمدنی نہیں ہوتی وہ نہیں کرتے. بلکہ خودکشیوں میں جاپان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، یورپ کا ملک پہلے نمبر پر. خوشحال ملک، خوشحال دنیا، اونچی سوسائٹیاں، صاحب حیثیت لوگ، بچیاں بچے 40 22 23 سال کے خودکشیاں. ومن اعرض عن ذکری، قرآن کا نور جب زندگیوں میں نہیں ہوگا زندگی تلخ ہو جائے گی، زندگی تلخ ہوئی. آپ سوچ سکتے ہیں جو آدمی اپنی جان لیتا ہے اس کی زندگی اندر سے کتنی تلخ ہو. جو اپنی جان ختم کرتا ہے وہ اندر سے کتنا پریشان ہوگا. قرآن کا قانون ہے، اللہ کا بتایا ہوا ہے. جب قرآن کی زندگی سے اعراض ہوگا زندگی تلخ ہوگی. اس دنیا چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا. اور کل قیامت میں ایسے لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے اور کہا جائے گا تم دنیا میں ہماری ہدایات سے اندھے تھے نا. فرمایا ایمان والوں سے تلقین فرمائی دنیا کی چمک دمک پہ نظریں اٹھا کر نہ دیکھو، یہ ظاہری چیز ہے. اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اہل تقوی اور نیک لوگوں کے لیے بہت بڑھیا ہے. پھر فرمایا خود بھی اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو. اللہ رب العزت نے ہدایت کا پیغام بھیجا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہمارے پاس یہ پیغام ہوتا تو ہم گمراہی میں مبتلا نہ ہوتے. اللہ نے حجت پوری کر دی، اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی. اور پھر بھی کوئی نہ مانے تو انہیں کہہ دو تم بھی صبر کرو ہم بھی صبر کرتے ہیں. ان قریب نتائج سامنے آ جائیں گے، نیکی اور بدی کے، گمراہی اور ہدایت کے ان قریب نتائج سامنے آ جائیں گے. پھر پتہ چلے گا کون گمراہی پہ تھا
کون ہدایت پہ تھا، اللہ ہمیں ہدایت کی زندگی نصیب فرمائے۔